بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مہنگائی، غربت اور بے روزگاری کی وجہ سے دنیا کے کئی ملکوں میں پرتشدد احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ تازہ اطلاعات کے مطابق عراق میں بھی مہنگائی، بے روزگاری کے خلاف پرتشدد احتجاج شروع ہو گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پرتشدد احتجاج میں 30 سے زیادہ جانیں ضائع ہو چکی ہیں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ مہنگائی، بے روزگاری سرمایہ دارانہ نظام کے عطیات ہیں اور جب تک یہ نظام باقی ہے مہنگائی، بے روزگاری باقی رہے گی۔ پاکستان کے عوام کے صبر کی داد دینی چاہیے۔ یہ سبزیاں جو 2-3 روپے کلو ملتی تھیں اب 100-150 روپے کلو مل رہی ہیں۔ یہ صورتحال ہر اس ملک، خاص طور پر پسماندہ ملک میں ہے جہاں سرمایہ دارانہ نظام موجود ہے۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں ان مظالم کے خلاف پرتشدد مظاہرے ہو رہے ہیں۔ وہ دراصل سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف ہو رہے ہیں۔ حیرت ہے کہ سرمایہ دارانہ نظام کے روایتی مخالفین جانے کہاں کمبل اوڑھے سو رہے ہیں۔ اگر یہ روایتی سرمایہ دارانہ نظام کے دشمن آج زندہ ہوتے تو ساری دنیا کے عوام اس کے جھنڈے تلے متحد نظر آتے اور دنیا سے سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ ہو جاتا۔ لیکن یہ عناصر کامریڈ کے دور میں اس طرح کھوئے ہوئے ہیں کہ زمینی حقائق ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے ہیں۔ دنیا میں مہنگائی، بے روزگاری کے عفریت کے خلاف میڈیا کے صفحات بھرے ہوئے ہیں اور ہمارے ملک کے میڈیا کا یہ عالم ہے، وہ ہمارے ضلع الہی کی بیماریوں کی خبروں سے بھرے ہوئے ہیں اور ان بیماریوں کے حوالے سے اشرافیہ خوب فائدے اور مراد حاصل کر رہی ہے۔ ہمارے ملک کے 22 کروڑ عوام 100 روپے کلو پیاز خرید رہے ہیں اور انہی قیمتوں پر دوسری سبزیاں خرید رہے ہیں اور ہمارے مولوی حضرات حکومت گرانے کی مہم پر جٹے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ ملک میں مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، لیکن یہ سب حکومت گراؤ مہم چلانے والوں کی مہربانیوں کا نتیجہ ہے۔ 72 سالوں سے بلا شرکت غیر اس ملک کے سیاہ و سفید کی مالک بنی رہی اشرافیہ ماہی بے آب کی طرح تڑپ رہی ہے کہ اس ملک پر ایک مڈل کلاس پارٹی حکومت کر رہی ہے اور ایک سر پھرا مڈل کلاس وزیر اعظم بنا اشرافیہ کے سینے پر مونگ ڈال رہا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کا اہم مسئلہ مہنگائی نہیں، جس سے 22 کروڑ غریب عوام متاثر ہو رہے ہیں، بلکہ ایک سیاستدان کی بیماری ہے۔ سارا میڈیا انہی خبروں کے جذبات سے بھرا ہوا ہے۔ مہنگائی اور ڈینگی سے کتنے گھرانے اجڑ رہے ہیں، اس کے اعداد و شمار پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ نئی عمران حکومت بلا شبہ ماضی کی 10 سالہ حکومتوں کی چھوڑی ہوئی مشکلات میں گھری ہوئی ہے اور کوشش کر رہی ہے کہ کسی طرح ان مشکلات سے نجات حاصل کرے، لیکن قرضوں کا جو بوجھ چھوڑا گیا ہے وہ اس قدر وزنی اور پھیلا ہوا ہے کہ عمران حکومت اس سے سنبھل ہی نہیں پا رہی۔ یہ عمران حکومت کی کمزوری کم، مجبوری زیادہ ہے۔ مہنگائی ایک ایسا مسئلہ ہے جو غریب طبقات کو بہت زیادہ متاثر کرتی ہے۔ اگر کوئی اور حکومت ہوتی تو شاید عوام اب تک سڑکوں پر آ چکے ہوتے۔ عمران حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اتنی شدید مہنگائی میں بھی عوام سڑکوں پر نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہ ہیں۔ ایک یہ کہ عمران حکومت کو اقتدار میں آئے اب 1 سال سے زیادہ عرصہ ہو رہا ہے۔ عمران حکومت پر کرپشن کا کوئی الزام ہماری محترم اپوزیشن نہ لگا سکے۔ یہ عمران حکومت کی ایسی کارکردگی ہے کہ عوام اس کارکردگی کے بدلے مہنگائی کا عذاب کو سہ لے گی۔ اگر خدا نخواستہ حکومت کے کرپشن میں ملوث ہونے کا ایک بھی ثبوت ملتا تو ہماری محترم اپوزیشن قیامت سر پر اٹھا لیتی۔ عوام کی خاموشی اور صبر کی دوسری وجہ اپوزیشن کے آوے کا کرپشن کے الزامات کی زد میں آنا ہے۔ اپوزیشن پر کرپشن، وہ بھی بھاری کرپشن کے اتنے الزامات ہیں کہ ان الزامات نے عوام کو اپوزیشن سے بری طرح بدظن کر دیا ہے، چونکہ بات مہنگائی کی ہو رہی ہے۔ لہٰذا اس حوالے سے اس بدنما حقیقت کو اجاگر کرنا ضروری ہے۔ یہ سرمایہ دارانہ نظام کی ایسی ناگزیر برائی ہے کہ جہاں سرمایہ دارانہ نظام ہوگا وہاں یہ برائی کم یا زیادہ کے فرق سے لازماً موجود رہے گی اور پسماندہ ملکوں میں تو یہ عوام کو دیمک کی طرح چاٹتی رہتی ہے۔ یہ بیماری کم زیادہ کے فرق سے ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، جس کا اب تک کوئی شافی اور حتمی علاج نہیں ڈھونڈا جا سکا۔ آج عالمی سطح پر اس بیماری کے خلاف جو تشدد احتجاج ہو رہا ہے وہ عوام کی مایوسی کا لازمی نتیجہ ہے۔ ہماری محترم اپوزیشن نے اس مسئلے پر عوام کو سڑکوں پر لانے کے لیے بہت کوشش کی، لیکن عوام ٹس سے مس نہیں ہوئے، حالانکہ مہنگائی آسمان کو چھو رہی ہے۔ بلا شبہ عوام اس حوالے سے غیر معمولی صبر و ضبط کا مظاہرہ کر رہے ہیں، لیکن برداشت کی ایک حد ہوتی ہے، وہ بھی مہنگائی جیسے ایشو پر جس سے غریبوں کا ہر گھر متاثر ہوتا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام کے رکھوالے بھلا اس مہنگائی کا کیا نوٹس لیں گے، جس نظام میں دنیا میں ہر روز 2 لاکھ انسان صرف بھوک سے مر جاتے ہیں۔